عبادت کی توفیق مانگو اللہ سے. خاموش، بڑا آہستہ سبحان اللہ بولے. توفیق مانگو عبادت کی. اگر دیکھیے میرا دل بول رہا کہ میں نماز شب پڑھوں، میں نہیں پڑھتا. نیت ہے میری لیکن اٹھتا نہیں. میرا دل بول رہا کہ میں کسی کو ہیلپ کروں غریب کی، دل بول رہا میرے لیکن میں نہیں کرتا. میرا دل بول رہا کہ میں زیارات پہ جاؤں، نہیں دیتا. میرا دل بول رہا خمس دو، نہیں دیتا. میرا دل بول رہا کہ میں داڑھی کو رکھوں، میں پہلی مجلس پہ کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرتا. سمجھ میں بات کروں گا، آخری میں کروں گا، چلا جاؤں گا. تو میرا دل بولا کہ میں نیکی کروں لیکن میں نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا. تو کہا اگر غور سے سن، اگر عبادت کی توفیق تم اللہ سے مانگنا چاہتے تم یہ دعا کرو، 2 اماموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تم کو عبادت کی توفیق دیتا. کن اماموں کا؟ 10ویں امام اور 11ویں امام کا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ عبادت کی توفیق عطا کرے تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کرو کہ تجھے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ تو مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں کہ اللہ کی بات. اور ایک بات روک کے بولوں، عجیب لگے گا آپ کو کہ اگر اللہ خدا نہ خواستہ کسی سے ناراض ہوتا تو اس سے سجدوں کی توفیق اٹھا لیتا. نہیں سمجھے آپ؟ عذاب الہی ہے اگر کوئی بندہ سجدہ نہ کرے. سب سے بڑی عبادتوں میں ایک عبادت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے سر کو جھکاؤ. دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے موقع دے، توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکاؤں. افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. شیطان بنا سجدے کی طرف، اتنا عبادت گزار تھا، سجدہ کا انکار کیا بن گیا شیطان. اور یہ نہیں ہے کہ سجدے کے لیے آپ صرف قبلہ رو ہو، سجدگاہ رکھو، ضرور رکھو نماز کے لیے ہو، لیکن نارمل آپ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، آپ کا دل بول رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤں، سجدہ کرو. آپ یقین کرو جو انسان ریگولرلی سجدہ کرتا نا، تم سر جھکا رہے اللہ تمہارے سر کو اٹھاتا. وہ اٹھائے گا تو ہمیشہ آباد ہو. عزت ہے، اگر تم عزت چاہتے تو اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکا. ہم بندوں کے پاس جا کے سر جھکاتے، بندوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے، کبھی کسی کے سامنے مت پھیلو. جب یہ ہے، میں تو کہتا ہوں یار 14 دروازے پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے؟ تو سجدے کے لیے کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا دل بول رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں. آپ سٹارٹ کر کے دیکھو، جو دل کو سکون ملتا نا، سٹریس کی بیماری دور ہوتی جب بندہ کثرت سے سجدہ کرتا. چوتھے امام کو ہم کیوں کہتے ہیں سید الساجدین؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. ایک منٹ سن لو کیسے سجدے کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ کھانا آیا فوراً امام سجدے میں جھک جاتے. ہم کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے، وہ بھی یاد رہا تو کرتے. بچوں کو تو بول، بچوں کو بتاؤ جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک میل لیتے ہو نا اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ کی ذمہ داری کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے ایک جملہ بولو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے دی. یہ یاد رکھو، کھانا سارا رکھا ہوا ہے، آپ کا ہے، آپ کو کھانا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ، آپ نے لقمے کو اٹھایا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لقمہ تمہارے منہ کے اندر چلے جائے. کیا نہیں ہے واقعات؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ نعمت. امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ ہر نعمت پہ شکر. اتنے سجدے کیے کہ پیشانی پہ گھٹے گھٹے آ گئے، ہاتھ پہ گھٹے یہاں کاٹا جاتا تھا. میں یہ نہیں بولا کہ آپ بھی کرو، لیکن سجدہ معصومین کا شعار تھا. یہ کرو. جب آپ زیارت پہ جا رہے، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں پورے گروپس کو جو بھی جاتا ہے کہ کیا کرنا جا کے، میں نے کہا کیا کرنا، جب پہنچو تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو زیارت کرے. اور یہ پھر بول رہا میں، غور سے سنو، زیارت پہ سبھی جا رہے، اللہ ہم بار بار جائیں، ہم بڑے ریلیکس ہو کے چلے جا رہے کہ ہم جا رہے. اب بابا جا رہے نا، لاکھ بار خدا نہ خاصا کچھ بھی ہو سکتا. تم ہوٹل میں اور تم جانا چاہ رہے، ہو سکتا تم بیمار ہو جاؤ، پیٹ اپسیٹ ہو جائے،
8 दिन का प्रोग्राम है, 4 दिन में तुम 4 दिन जाओ, 4 दिन नहीं जाओ। अगर तुम चाहते कि तुम जब जा रहे तुम वापस आओ फिर जाओ, तो पहला जो काम करना ज़ियारत पे जाओ। मासूम को सलाम करने के बाद पहली नमाज शुक्र की अदा करना 2 रकात, फिर दूसरी नमाज़ें पढ़ना। क्यों? कि आप ये शुक्र अदा करना अल्लाह का कि अल्लाह तूने इमाम अली की हमको ज़ियारत करेगी। मजाक है, प्रैक्टिस नहीं है। आप याद रखो, जब तुम ज़ियारत पे जाते हो तो लिटरली मौला अली से तुम मिलते हो। आप ये जहन में रखो, तुम मिलते हो, तुम्हारी आवाज मौला सुनते हैं, तुमको देखते हैं। आप इसने दुखुल क्या पढ़ रहे हैं? क्या इसने दुखुल पढ़ते हो? इसने दुखुल क्या? टू टेक परमिशन टू एंटर द हरम। इसने दुखुल यही है ना, आप उनसे बोलते हो कि मौला आपकी इजाजत है, अल्लाह तेरी इजाजत है, अल्लाह के रसूल आपकी इजाजत है, इमाम अली आपकी इजाजत है कि मैं एंटर हूं। तो अगर नहीं है सामने मौला तो किससे इजाजत ले रहे आप? क्या बोल रहा हूं? आहिस्ता मत सुनो, पीछे वालों को बोलो आहिस्ता मत सुनो। और इमाम अली से नहीं ले रहे, मलाइका मुकर्रबीन जो मलाइका अंदर है उनसे भी ले रहे आप परमिशन कि आपकी इजाजत है, आपकी इजाजत है कि हम एंटर हो। और हमेशा सीधा पैर से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के एंटर हो। तो आप देखना कि सामने मेरा मौला बैठा हुआ है, ये तसव्वुर रहना, बैक ऑफ योर माइंड ये रहना, तुम्हारी आंखें इस काबिल रहना कि तुम एंटर हो तो इमाम अली को देख सको। जरी को नहीं देखो, इमाम अली को। अब दूसरा इसकी गवाही दो, आप ज़ियारत पढ़ते हैं, हम जाके पढ़ते हो ना, सबसे जो रेकमेंडेड, अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं करा, सबसे ज्यादा जो रेकमेंडेड ज़ियारत है नजफ अशरफ की। अभी हम नजफ में ही हैं, और यहां पे भी अगर आप चाहते हैं कि इमाम अली से आपका कांटेक्ट स्ट्रांग होता जाए, कोई चाहता है? अरे बोलो यार, कोई ऐसा शिया है जो बोले नहीं? दुनिया वालों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, अली से बनाने की कोशिश। क्या बोल रहा हूं? दुनिया वाले सिडनी में कुछ नहीं देंगे भाई, ये डॉलर वालर कुछ भी नहीं है। मौला अली से कांटेक्ट स्ट्रांग हो गया तो अली कितना दे दे, एक रोटी के बदले में ऊंटों की कतार देने वाला। अगर बिजनेस चाहते हो ना, सुबह में जब निकलते ना नौकरी पे, कभी ले ऑफ नहीं होगे जॉब से, कारोबार में जा रहे, बिजनेस करने जा रहे, जॉब पे जा रहे, टैक्सी हुबर है आपकी, कोई काम के लिए आप घर से निकलते वक्त ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन पढ़ के निकलो। आप बोलेंगे इतना बड़ा काम, 6-7 मिनट का है, पढ़ना नहीं आता, डिवाइन पल के ऊपर है ज़ियारत। डिवाइन पल को खोलो, अरबी नहीं आती, मौला की ज़ियारत को टैप करो, खड़े हो जाओ, पढ़ के घर से बाहर निकलो। किसी का बिजनेस नहीं होगा, आपका होगा। जेब भर के लाओगे पैसे। जब पैसों की कोई दुआ देता हूं ना तो बहुत खुश होते हैं। मैं 5 दिन में मिलियनर बना के जाऊं तुमको। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। लाहौर में एक जगह है मोची दरवाजा, कोई लाहौर वाले हैं यहाँ पे? माशाल्लाह, पूरा लाहौरी लाहौर, माशाल्लाह, आबाद है, आबाद है। करबला गामी शाह पढ़ने गया था। मोची दरवाजा लाहौर का बड़ा मशहूर जगह है, जहाँ शियों का गढ़ भी है। वहां का एक बहुत बड़े बिजनेस है, मुझे सुनो, बहुत बड़ा बिजनेस है। उसने आगे कहा, मौलाना ऐसा लगता है कि जेब में सुराख है, पैसे लाता हूं किधर गिर जाते, कहाँ चले जाते, कहाँ खर्च होते, कुछ पता ही नहीं। बिजनेस है, धंधा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ठहरता ही नहीं पैसा। मैंने कहा तुम खुम्स देते हो? कहा कोशिश करता हूं। मैंने कहा पहले खुम्स की आदत डालो। मैंने कहा मैं बम्बार्डमेंट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करते, आदत है। इसलिए कि दोस्तों मिंबर का हक भी अदा हो ना। अगर आज मैं मजलिस पढ़ा, कोई एक बात भी कोई लेके जाए फर्श अज़ा से, तो मेरे मजलिस कबूल हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद।
میں نے پہلا جملہ کہا تم خمس دیتے ہو، اگر تم دیتے ہو بیوی کا حق تو پھر تمہارا پیسہ رہے گا، برکت ہوگی. اور برکت، اس نے کہا برکت کیا؟ ہمارے ذہنوں میں ہے، آپ کے، میں بچوں سے بات کر رہا، یوتھ سے بات کر رہا کہ برکت کیا ہے. واٹ از برکت؟ برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ برکت آپ کے پاس سے ہٹ جائے. اور سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں علامات ظہور میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، 4 دن ہوں آپ کے پاس. علامات ظہور میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ برکت کو زمین سے اٹھا لے گا. $1,00,000 تم کما رہے، ختم ہو جا رہا. 2 لاکھ کما رہے، ختم ہو جائے. برکت نہیں. برکت کیا چیز ہے؟ صرف یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت ہے. ہمیشہ دعا کرنا کہ مولا مجھے رزق میں میرے برکت دو. اب $2,000 آپ کے پاس ہے، خالی میں مثال دے رہا، لیکن پورا مہینہ آرام کے ساتھ چلنا، پیسہ ویسی بچے رہنا. آپ بولیں گے ایسا کوئی طریقہ بتا دو. نہیں، برکت کیا ہے؟ سنو، اگر برکت چاہتے ہو تم اپنے رزق میں، کبھی تم کو کوئی پریشانی، دیکھیے پریشانی تو آتی ہے، اگر پریشانیاں نہ آئے نا تو بندہ فرعون بن جائے. سمجھ میں آئی؟ پریشانی آنا تھوڑی جب آتی ہے نا، جاتی بھی انہی کے وسیلے سے جاتی ہے. آتی ہے پریشانی، جیسا بیماری آنا. آپ یہ مت بولو کہ یار آپ بیماریوں کی دعا دے کے جا رہے، بیماریوں آنے کی دعا نہیں دے رہا میں. بیماری آنا، اگر تم یہ پڑھتے رہو امین اللہ اور وارثہ تو بڑی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. چھوٹی موٹی مثال کی طور پہ بخار آیا، 1 رات کا بخار، 1 رات تم فیور میں رہے، اس کی برکت کیا ہے؟ معصوم کہتے ہیں کہ کوئی 1 رات کا بخار کسی کو آئے تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس کا کرم دیکھو کتنا جنرس. اب دعا مت کرو یہاں بیٹھ کے 1 رات بخار آ جائے، مانگ کے مت لو. بخار آتا ہے، فیور آتا ہے، کوئی بات نہیں، دعا مانگو کہ اللہ ان بیماریوں سے ہم کو بچا لے، بڑی ڈیزیز سے بچا لے. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور علیہ. صلوات پڑھ لیں محمد والے.